جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ جولائی سن 762 شہر بغداد کی بنیاد۔ حصہ اول۔ بنو عباس کے خلیفہ دوم ابو جعفر منصور، جو ابو العباس صفاح کے بعد تخت پر بیٹھا اور 22 سال حکومت کی۔ منصور نے اپنے عہد حکومت میں خلافت عباسیہ کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ منصور کا بڑا کارنامہ بغداد کی بنیاد ہے۔ خلفائے راشدین کا دارالخلافہ مدینہ تھا اور بنو امیہ کا دمشق۔ منصور نے بنی عباس کا دارالخلافہ بنانے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے ایک شہر آباد کیا جو بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ اسلامی دنیا کا سرتاج دارالخلافہ بغداد تھا، جسے مدینۃ الاسلام یعنی سلامتی کا شہر کہا جاتا تھا۔ آگے چل کر بغداد نے ایسی ترقی کی کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ اس کی آبادی 20 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ عروج کے زمانے میں بغداد میں 17,000 حمام، اس سے زیادہ مسجدیں اور 10,000 سڑکیں اور گلیاں تھیں۔ خلیفہ منصور نے اس شہر کو دجلہ کے مغربی کنارے پر گول دائرے کی شکل میں آباد کیا تھا۔ چاروں طرف فصیل تھی، جس میں 4 دروازے تھے، یعنی باب الکوفہ، باب البصرہ، باب الشام اور باب الخراسان۔ شہر ایک باقاعدہ نقشے کے تحت آباد کیا گیا تھا۔ وسط میں شاہی محل اور جامع مسجد تھی اور یہاں سے ہر سمت میں سڑکیں نکلتی تھیں۔ بعد میں شہر مشرقی کنارے پر بھی پھیل گیا۔ شہر کے دونوں حصوں کو ملانے کے لیے دریا پر کشتی کے کئی پل تھے۔ نہروں کی کثرت کی وجہ سے پانی کی فراوانی تھی اور باغوں کی کثرت۔ جہاں نہروں کے گندے ہونے کا امکان تھا، وہاں ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ کرخ کا محلہ جو 4 میل لمبا اور 2 میل چوڑا تھا، نہ صرف بغداد کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا۔ یہاں ہر پیشے کا بازار الگ الگ تھے۔ کاغذ اور کتابوں کے بازار بھی تھے۔ بغداد میں کپڑے کی صنعت عروج پر پہنچ گئی تھی۔ یہاں کے کاریگر مختلف رنگوں کے ریشمی کپڑے، باریک ململ اور اونی چادریں بنانے میں نامور تھے۔ زیور، چمڑے، خوشبودار تیل، عطر، صابن اور شیشے کی صنعت نے بغداد میں خاص طور پر ترقی کی تھی۔ بغداد میں باغوں کی کثرت، شاندار محلات اور کوٹھیوں کے علاوہ پولو کھیلنے کا میدان بھی تھا اور بعد میں ایک چڑیا گھر بھی بن گیا تھا۔ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے برف بھی استعمال کیا جاتا تھا، جو شمال کے پہاڑوں سے لایا جاتا تھا۔ 4 صدی ہجری کے مشہور سیاح مقدسی نے بغداد کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: یہاں کے باشندے خوش لباس اور شائستہ ہے، ان کا ذہن رسا اور فکر نازک ہے، ان میں علم کی گہرائی ہے، ہر بڑھیا اور عمدہ چیز یہاں ہے، ہر فن اور علم کے ماہر یہاں سے نکلتے ہیں، یہ شہر ہر قسم کی نفاست، سلیقہ اور فیشن کا گھر ہے۔ وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون